بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ خواہشات کے پیچھے نہ جائیے۔ جو ایک خواہش کے پیچھے جاتا ہے اور اس کے ساتھ کئی خواہشات لگ کر آ جاتی ہیں۔ خواہشات سے بچنا چاہیے۔ یہ خواہشات تو ہے انسان کو ایک میں گڑھے کے اندر گرا دیتی ہے۔ خواہشات انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان اتنا لالچی ہے کہ اس کی خواہش کا گھڑا کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ اس کی خواہش کا گھڑا کبھی نہیں بھرتا۔ ایک شخص نے کہیں سے اس کو ناگن مل گئی، وہ ناگن لے آیا۔ اس ناگن کی خاصیت یہ تھی کہ وہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ سونے کا انڈا، روز وہ ایک سونے کا انڈا دیتی ہے۔ وہ ناگن گھر لے آیا تو اس کی بیوی اور اس کے بیٹے نے تو سمجھایا کہ یہ ناگن ہے، اس کا کام ڈسنا ہے، یہ ڈس جائے گی، یہ ڈسے گی۔ تو باپ کہنے لگا نہیں، یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ تم کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ اس نے گھر میں رکھ لیا۔ اس کے پاس ایک بکری تھی۔ ناگن نے سب سے پہلے اس بکری کو ڈسا۔ بکری تڑپ کر جان دے دیا۔ پھر ماں اور بیٹے نے پھر کہا کہ ناگن ہے، اس کا کام ڈسنا ہے، دیکھو اس نے بکری کو بھی مار دیا۔ تو بیٹے سے کہا بکری کتنے کی ہے؟ فرمایا 10 دینار کی۔ اور سونے کا انڈا کتنے کا ہے؟ 50 دینار کا۔ فرمایا اور لے لیں گے، سونے کا انڈا تم نے ابھی دیکھا ہے؟ وہ کہہ کر ان کی بات کو ٹال دیا۔ وہ ناگن گھر میں رہی اور اس نے پھر ان کے گھر کے گھوڑے کو ڈسا، اور گھوڑا بھی تڑپ کر مر گیا۔ پھر اس کی بیوی اور اس کے بیٹے نے اس سے کہا کہ دیکھا یہ ناگن ہے، اس کا کام ڈسنا ہے، یہ ڈسے گی، آپ اسے کہیں چھوڑ کر آ جائیں، اسے مار دیں۔ اس نے کہا گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہا کہ 30 دینار کا۔ اور انڈا کتنے کا ہے؟ کہا 50 دینار کا، اور لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ان کی بات پھر ٹال دی، اور اس کے بعد اس ناگن کو گھر میں رکھا۔ آ جائیں، ایسے مار دیں۔ اس نے کہا گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہا کہ 30 دینار کا۔ اور انڈا کتنے کا ہے؟ کہا 50 دینار کا، اور لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ان کی بات پھر ٹال دی، اور اس کے بعد اس ناگن کو گھر میں رکھا۔ وہ ناگن رہتی رہی، کچھ عرصہ گزر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جو ان کا گھر کا نوکر تھا، جو جانور کو چارہ وغیرہ کھلایا کرتا تھا، اس نوکر نے جیسے ہی گھاس اٹھایا تو اس کے نیچے ناگن بیٹھی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ ڈسا، اس نے زوردار چلایا، زوردار چیخا۔ غریب تھا، غریب کی چیخ تھی۔ ویسے بھی آج غریب کی کوئی چیخ سنتا نہیں ہے، غریب کی کوئی پکار نہیں سنتا، غریب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور وہ غریب نے آوازیں لگائی، چلاتا رہا، اور وہ بھی تڑپ کر اس نے بھی جان دے دی۔ پھر بیٹے اور ماں نے کہا دیکھو یہ ہمارے گھر کے نوکر کو بھی ناگن نے ڈس لیا۔ تو اس لالچی انسان نے، ہوس کے پجاری نے پھر کہا کہ دوسرا اور نوکر آ جائے گا۔ وہ کہہ دیا۔ کچھ دن گزرے، ماں کمرے میں گئی اور زوردار سے چلایا اور شور کری۔ باپ فوراً کمرے میں گیا تو ماں کہنے لگی تمہاری ہوس نے، تمہاری لالچ نے آج وہ کام کر دیا کہ اب دیکھو وہ تمہاری ناگن جا رہی ہے اور اس نے تمہارے بیٹے کو ڈس لیا، تمہارا بیٹے کو ڈس کے وہ جا رہی ہے۔ باپ فوراً گیا اور فوراً اپنے بیٹے کو اٹھایا، اسپتال جانے کے لیے بھاگا، لیکن دروازے پر پہنچتے ہی اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اسے مہلت نہیں دی اسپتال جانے کی، وہ بچہ بھی اس کا مر گیا۔ جیسے ہی بچہ مر گیا، بچے کی تدفین کی، اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ میں اب جا رہی ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔
اس نے کہا کہ تم کیوں جا رہی ہو؟ میں اس ناگن کو مار دوں گا، اس ناگن کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا اب کیا فائدہ، اب کیا فائدہ، اس گھر میں کیسے رہوں؟ جو ایک جس کی خاطر رہتی تھی، جو مجھے ماں کے کر پکارتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تمہاری ہوس نے، تمہاری لالچ نے آج مجھ سے میرا بیٹا بھی چھین لیا، میرا بیٹا بھی چھین لیا۔ وہ کہہ کر ماں چلے گئی اور اس نے اس ناگن کو اٹھایا اور لے جا کے ایک چوراہے پہ رکھے ڈنڈے سے اس کو مار دیا، اور مارنے کے بعد وہ پاگل ہو گیا، اور پاگل ہو گیا۔ اطراف میں اس کے سونے کے انڈے تھے، اور وہ لوگوں سے کہتا کہ تم میری لالچی نہ ہونا، میری طرح لالچی نہ ہونا، میری طرح لالچی نہ ہونا۔ محترم پیارے پیارے محترم بھائیوں دوستوں، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور و فکر کیا کہ ذرا بس سوچا، آج ہم بچوں کو کمانے کے لیے انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، فلسفر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں، کوٹ کمانے کے لیے پاکستان سے باہر دنیا کے کئی ممالک پر بھیج دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اسے ایک اچھا اسٹیٹس دیتے ہیں، اسے اچھا ایک اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، اسے اچھا ایک قابل بناتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ زیادہ پیسے کمائے۔ لیکن ہم کبھی اس کو دینی شعور نہیں دیتے، دینی تعلیم نہیں دیتے، دینی چیزیں نہیں دیتے تاکہ وہ دینی چیزیں سیکھ لے گا، دینی شعور سیکھ لے گا۔ کیونکہ ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ مولوی کتنا کمائے گا، مولوی کتنا کمائے گا، لیکن اگر ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو بہت کمائے گا، ہمارا بیٹا انجینئر بن گیا تو بہت کمائے گا، ہمارا بیٹا وکیل بن گیا تو بہت کمائے گا، ہمارا بیٹا بڑے سے بڑا کوئی افسر لگ جائے گا، بڑے سے بڑی کمائی کرنے لگ جائے گا، پاکستان سے باہر جا کے کام کرے گا تو ہمارا بیٹا امیر ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، وہ امیر تو بن جائے گا، وہ پیسے تو کما لے گا، وہ دنیا تو کما لے گا، لیکن نہ وہ آپ کے لیے آخرت لے سکتا ہے، نہ وہ اپنے لیے آخرت لے سکتا ہے۔ اگر ایک انجینئر بیٹا انجینئر کا کورس کرنے کے بعد جب کورس مکمل کر لیا اور اسی وقت ملکۃ الموت آ گئی اور اس کی روح نکال کے چلے گئی، وہ دنیا سے مر گیا، چلا گیا، تو مجھے بتائیے کہ اس کے جو پورا کلیئر جو آپ اس کا آپ کا کیریئر آپ نے بنایا تھا، وہ کیریئر اس کا وہیں ختم ہو گیا۔ اب وہ بچہ تمہیں کوئی چیز کی نفع نہیں دے گا۔ اگر وہ بچہ حافظ قرآن ہوتا، یا وہ بچہ مدرسے کا طالب علم ہوتا، وہ بچہ عالم ہوتا، اگر وہ اس وقت بھی کسی حالت میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن تم یاد رکھو تمہارے لیے وہ خبر روشن کر دی، تمہارے لیے محشر کو روشن کر دیا، تمہارے لیے جنت میں جانے کا اسباب بنا دیا۔ ذرا غور و فکر کیجئے، اس دنیا کے امے گھڑے سے نکلیے، یہ لالچ سے نکلیے اور اپنے اندر دینی شعور پیدا کیجئے۔ آج ہم دینی شعور سے پیچھے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے آج بچے ہمارے نافرمان ہو گئے، بچے ہماری باتوں میں نہیں آتے، بچے ہماری باتیں نہیں سنتے۔ آج مرد اپنا جو گھر کا بڑا مرد ہے، آج وہ بے بس ہو کر رہ گیا ہے، نہ وہ اپنی بیوی کو سنبھال سکتا ہے، نہ وہ اپنی بیٹیوں کو سنبھال سکتا ہے، نہ وہ اپنے بیٹوں کو سنبھال سکتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے دینی شعور نہیں دیا، اس نے دینی ماحول نہیں دیا۔ بچپن سے ہی اس کو انگلش میڈیم اسکول کی طرف راغب کیا، بچپن سے ہی اس کو کسی اچھی جگہ اسکولوں میں بھیجتا رہا، اسے دینی شعور اور دینی ماحول نہیں دیا کہ بچہ جیسا گھر میں آئے سلام کر کے باپ کا ہاتھ چومے، ماں کا ہاتھ چومے۔ یہ تو ایک مدرسے میں ہی سکھایا جاتا ہے، ایک دینی ماحول میں ہی سکھایا جاتا ہے، انگلش اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ یہاں تو گڈ مارننگ سکھائی جاتی ہے، گڈ ایوننگ سکھائی جاتی ہے، گڈ بائے سکھایا جاتا ہے، لیکن مدرسے کا بچہ جب آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہے، اگر کوئی جواب دینا پڑے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اپنے باپ کے ہاتھ چومتا ہے، اپنی ماں کے ہاتھ چومتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ سارے دینی معاملات کو اپنے گھر کے اندر بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، چلاتا ہے۔ لہٰذا یہ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ ذرا سوچنا چاہیے ہمیں کہ آج ہم کہاں چلے گئے۔ اپنی اولادوں کو شعور دیجیے۔ آج اگر ہم نے کچھ نہیں دین سیکھا، ہمارے ماں باپوں نے ہم کو اگر نہیں سکھایا، تو آج ہم میں شعور آ چکا ہے۔ آج معاشرہ بڑا پر کیف ہو چکا ہے، ہر جگہ مدرسے کھل چکے ہیں۔ ہمیں اگر وہ چیز نہیں ملی تو ہم اپنے بچوں کو تو دیں۔ اگر ہم نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھایا، کم سے کم ہمارا بچہ تو اس قابل ہو جائے کہ وہ ہمارا جنازہ پڑھا لے۔ ہم نے اپنے باپ کو غسل نہیں دیا تو یہ بچہ تو اس قابل ہو جائے کہ وہ ہمیں غسل دے دے۔ ہم نے اپنی گھر کے اندر دینی ماحول کی تربیت کو ہمارے ماحول میں نہیں تھا تو ہم اپنے گھر میں لائے۔ آج بے بسی کا عالم دیکھیے کہ بچے سے آج باپ موبائل نہیں چھین سکتا،
बेटी से मोबाइल नहीं छीन सकता, माँ बीवी से मोबाइल नहीं छीन सकता, क्योंकि उसने दीनी शऊर दिया नहीं है, बच्चे कहने में आते ही नहीं है। ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है कि हमने अपने बच्चों को दीन से दूर रखा, जिसकी वजह से बच्चा सीना तान कर हमारे सामने खड़ा होता है। अगर दीन में होता, बच्चा दीनदार बनता, तो बच्चे की निगाहें भी नीचे होती, बच्चे की गर्दन भी नीचे होती, ताकि तुम्हारा सीना भी बड़ा होता, तुम्हारी गर्दन भी उठी हुई होती। लोग तुम्हें ये ना कहते कि वो देखो बदतमीज़ का बाप जा रहा है, लोग कहते देखो वो हाफिज़ कुरान का बाप जा रहा है, वो देखो एक अल्लामा का बाप जा रहा है, वो देखो एक आलिम का बाप जा रहा है, देखो वो एक कारी का बाप जा रहा है। आज आपने नाम और नमूद के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए आपने दीन को पीछे कर दिया, और दीन ने आपको आपकी औलादों के सामने जलील कर दिया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई और आप इस बात को समझते हैं कि ये बात लोगों तक पहुँचे, तो मेरी इस वीडियो को आगे पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक दीन की बात पहुँचे। अल्लाह ताला तुम्हारा और हमारा हामी और नासिर हो।